وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، بیان کیجئے ان کے سامنے مثال دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین، دیے تھے ہم نے ان میں سے ایک کو باغات دو، من اعناب انگور کے، وحففناہما بنخل، اور باڑ لگایا تھا دونوں کا کھجوروں کا، کنارے کنارے پر باغ کے کھجوریں تھی اور اس سے باڑ بنا تھا، پوری زمین محفوظ تھی۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور باغ کے بیچ میں لگایا تھا ہم نے کھیتیاں، ٹماٹر، پودینہ، دھنیا، سبزیاں، ترکاریاں، یہ بیچ بیچ میں کیاریاں بنی ہوتی۔ کلتا الجنتین، یہ دونوں باغ تھے، آتت اکلہا، جو دے رہے تھے اپنا پھل، ولم تظلم منہ شیئا، کمی نہیں تھی کسی چیز کی، وفجرنا خلالہما نہرا، اور چالو کیے تھے ان کے بیچ میں نہریں، وکان لہ ثمر، اس باغ والے کے اور بھی پھل تھے، کہیں اور بھی کوئی مٹر وٹر لگایا تھا۔ فقال لصاحبہ، کہنے لگا اپنے ساتھی سے، وہو یحاورہ، یہ اس سے باتیں کر رہا ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں بھی اور مضبوط ہوں نفری میں۔ یہ باغ والا، جائیداد والا مالدار بہت تھا لیکن دین میں کمزور تھا، بلکہ مشرک تھا، اور وہ دوسرا موحد تھا اور نیک تھا اور تبلیغی بھائی تھا، بڑا پیارا تھا اور 6 نمبر والا تھا۔ یہ اس کو ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، گپے شپے مار رہا، بات سنو، جیسے آج دیکھ رہے ہو نا کہ میرے باغات ہے اور تو خوار بدگار ہے، اور میری نفریاں ہیں اور تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تو بتا تو اچھا ہے یا میں؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور یہ جانے لگا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور یہ ظالم تھا خود۔ قَالَ، کہنے لگا اپنے دینی ساتھی کو، مَا ظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میں تو سوچتا بھی نہیں کہ ختم ہوگا یہ کبھی بھی۔ بعد یبیدو کے معنی آتے ختم ہونا، بعد یبیدو ختم ہونا، أن تبیدہ۔ وَمَا ظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میں تو سوچتا بھی نہیں کہ قیامت آئے گی۔ اول تو آئے گی نہیں، اگر تیری بات چلی ہو آئی گئی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں لٹا دیا گیا رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں پاؤں گا بہتر اس سے پلٹ کر، وہاں بھی میرے باغات، کوٹیاں، نہریں، پھل پھول بہت ہوں گے۔ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، کہا اس کو اپنے تبلیغی ساتھی نے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وہ اس سے باتیں کر رہا ہے، حاور یحاور محاورہ، خبریں ہے تیرے بول، کنورسیشن انگریزی کہتے ہیں، کنورسیشن، اور اردو میں کہتے ہیں گفتگو کرنا، مکالمہ، عربی میں کہتے ہیں محادثہ، محاورہ۔ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کفر کر دیا آپ نے اس اللہ کے ساتھ جس نے پیدا کیے تجھ کو مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر ایک بوندے سے، ثم سواک رجلا، پھر بنا دیا آپ کو توکل خان، ایک نیک سڑے جنے جوڑ کو، ثم سواک رجلا، پھر بنا دیا آپ سے صحیح سلامت آدمی۔ اس اللہ کو نہیں مانتے، لیکن هو اللہ ربی، لیکن اللہ ہی ہمارا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، شریک نہیں کر سکتا رب کے ساتھ کسی کو۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، کیوں ایسا نہیں ہوا جب تو داخل ہو رہا تھا باغ کو، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہہ دیتے جو چاہے اللہ، نہیں ہے طاقت مگر صرف اللہ کی۔ ان ترنی، اگر آپ دیکھتے ہیں مجھے، انا اقل منک مالا وولدا، کہ میں کم ہوں تجھ سے مال و اولاد میں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، امید ہے کہ رب دے دے مجھ کو بہتر تیرے باغات سے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور بھیج دے ان باغات پر حسبانًا تیزتن بارش، من السماء آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا،
پس کر دے اس کو میدان ویران. اس شخص نے کہا کہ باغ داخل ہوتے وقت تمہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ رب العزت مجھے بہترین دے اور تیرے باغات کو آسمانی آفات سے تباہ کر لے. او یصبح ماؤها غورا، یا کر دے اس کا پانی نیچے لے جا کر. غور، غار غور کے معنی آتے غور، پانی نیچے جانا. فلن تستطیع له طلبا، بس ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کو ڈھونڈنا. بس یہ کہنا ہی تھا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، غرق ہونے لگا اس کا پھل. فَأَصْبَحَ، ہو گیا وہ باغ والا. يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، جو رگڑ رہا تھا اپنے ہاتھوں کو، مل رہا تھا. عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، کیا خرچ کیا اس میں. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، باغ پڑا ہوا ہے چھتوں کے بل. وَيَقُولُ، کہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش کے شریک نہ ٹھہراتا رب کے ساتھ کسی کو. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، نہ تھی اس کی جماعت کی امداد کر لیتی اللہ کے مقابلے میں. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، نہ وہ اپنی مدد خود کر سکا. یہ مسئلہ ہے کہ متکبر کا آخری انجام اسی طرح ہی ہوتا ہے. وہ غرور تکبر میں ڈوبا ہوا تھا. ایک دن آفات آئی اور اس کے باغات غرق ہو گئے، چھتوں کے بل گر گئے، پانی ہمیشہ کے لیے سوکھ گیا اور ایک پودا اگنا ختم ہو گیا. اس وقت وہ رو رہا تھا، افسوس کر رہا تھا. موحد تبلیغی ساتھی نے اس کو کہا تھا کہ باغ جاتے ہوئے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیتے، تیرے باغات ہلاکت سے بچ جاتے. کچھ کلمات ایسے ہیں ان کے استعمال سے بلائے ٹلی رہتی ہے، ان میں سے یہ کلمہ بھی ہے. اور یہ پڑھنے کے بعد نظر نہیں لگتی، سحر نہیں ہوتا، زہر اثر نہیں کرتا، بڑی تباہی رک جاتی ہے. بہتر ہے کہ اپنے گھروں پر لکھ دے، دکان، کارخانوں، دفتروں کے سامنے، جیسے قرآن میں لکھا اسی طرح، اوپر نیچے الٹا سیدھا نہیں. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. امام مالک نے اپنے گھر پر اس کی کتبہ لگا کر لکھا تھا اور فرماتے تھے میں اپنے گھر کو جنت کا باغ سمجھتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ دیر تک سلامت رہے. اور جس کو اندازہ ہو کہ اس کی نظر لگتی ہے وہ ضرور کسی چیز کو دیکھتے ہی کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. اور وہ نہ کہے تو آپ اس کو کہے کہ کہے، ورنہ آپ پڑھ لے زور سے. ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہیں پر اختیارات ثابت ہوئے اللہ برحق کے. وہ خیر ثوابا، وہ بہت بہتر ہے بدلہ دینے میں، وہ خیر عقبا، اور بہترین ہے انجام لانے میں.